مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ جس روم میں بڑے بوڑھے یا جوان کی موت ہو جائے، میت کے پاس قرآن کے پارے سب لوگ لے لے کر پڑھیں اور میت کو بخشیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ میت کو دفنانے کے بعد ایک کونے پہ سورۃ البقرہ، دوسرے کونے پہ سورہ یاسین، تیسرے کونے پہ قل، چوتھے کونے پہ فاتحہ، کیا یہ درست ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھا ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بارہا اس بات کو بیان کیا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیکی کا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ میرا سوال تمام لوگوں سے ہے، کیا قرآن کریم پڑھنا تلاوت کرنا نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے بڑی نیکی کا کام ہے قرآن پڑھنا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے نیکی کا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے، پارسل نہیں ہو سکتا ہے، پارسل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے تو صرف اتنا ہی ہے جتنی کی اس نے کوشش کی ہے، یعنی وہ نماز پڑھا ہے اسی کو فائدہ ہوگا، قرآن پڑھا ہے اسی کو فائدہ ہوگا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ کر میت کو بخش سکتا ہے؟ جواب ہوگا کہ نہیں، نماز پڑھ کر کے میت کو نہیں بخشا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح سے نماز عبادت ہے اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت بھی عبادت ہے، تو قرآن کیسے بخشا جا سکتا ہے یا پارسل کیسے کسی کو کیا جا سکتا ہے؟ سوچنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، توفیق دینے والا رب کائنات ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور صحیح ترین حدیث ہے۔ انسان جیسے ہی مرا عمل بند ہو گیا، کلوز، سوائے تین چیزوں کے، جو زندگی میں صدقہ اس نے کیا ہے، جیسے مدرسہ بنایا، مسجد بنایا، تو جب تک یہ جاری رہے گا تب تک اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا، یا کسی کو پڑھایا، جب تک وہ علم جاری اور ساری رہے گا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ نیک اولاد جو دعا کرے، نیک اولاد کیا کرے؟ دعا کرے۔ یہ تین چیزیں
مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ اب جو کچھ بیان کیا گیا کیا ان 3 چیزوں میں سے ہے؟ نہیں۔ تو اس کونے پہ سورۃ البقرہ، اس کونے پہ سورہ یاسین، اور تیسرے کونے پہ قل، اور چوتھے کونے پہ فاتحہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک پیشہ ہے، یہ ایک بزنس ہے جو لوگوں نے شروع کر رکھی ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے میت گھر میں ہو اور سب کے سب قرآن کریم لے کر کے پڑھیں اور کہیں کہ ہم نے بخش دیا، یہ بخشاتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے اور نہ پارسل ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب تک دنیا میں ہو اللہ کی عبادت اور بندگی کرو۔ جیسے ہی تمہاری سانس بند ہوئی، عمل کا سلسلہ بند، عمل کا سلسلہ بند۔ کوئی کسی کو گناہ پارسل نہیں کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو نیکی پارسل کر سکتا ہے، البتہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے۔